بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطین اور مصر کی سرحد پر ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا، جہاں ایک بوڑھی عورت اکیلی رہتی تھی۔ اس کے گھر میں مٹی سے بنے ہوئے دو چھوٹے کمرے اور پتھروں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ بوڑھی اماں کا اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ وہ بوڑھی اماں دن بھر اپنے دو وقت کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کمزور آنکھوں کے ساتھ سارا دن خوبصورت قالین بچھاتی اور شام سے پہلے بازار میں قالین بیچتی، اور اس طرح وہ اپنی روزی روٹی کما رہی تھی۔ اور اس بوڑھی اماں کے دل کو دیکھو کہ جب ان کے قالین خوب بکنے لگے تو اپنی کمائی سے اپنے گاؤں کے دو یتیم بچوں کے کپڑے مہیا کرنے کی ذمہ داری انہوں نے خود اٹھا لی۔ گاؤں والے حیران تھے کہ وہ بوڑھی اماں، جن کی گاؤں والے مدد کرنے والے تھے، وہ گاؤں کے دو یتیم بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اور اس بوڑھی اماں کے بنائے ہوئے قالین اتنے مشہور ہوئے کہ بوڑھی اماں کے بنائے ہوئے قالین بڑے بازاروں میں فروخت ہونے لگے۔ قالینوں کے بارے میں بحث شروع ہو گئی، اور بعض مکان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بوڑھی اماں کے ہاتھ سے بنے ہوئے قالین یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل تک گئے۔ اور ایک دفعہ اماں ایک قلعے کے پاس سے گزر رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک تاجر ہے جس کے لیے اس نے ہاتھ سے بنے ہوئے قالین بیچے تھے، قلعے کے حکمران کو تحفے میں دیے تھے۔ قلعے کے حاکم نے جب قالین دیکھے تو تاجر سے پوچھا کہ یہ قالین تم نے کہاں سے لائے؟ میں اس کاریگر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے اور وہ اتنے خوبصورت قالین بناتی ہے۔ یہ سن کر قلعے کے حاکم نے کہا کہ اے تاجر، تم اس بوڑھی عورت کو یہیں بلاؤ تاکہ میں اسے کچھ انعام دوں۔ بوڑھی عورت یہ سب باتیں سن رہی تھی اور وہ بہت خوش تھی کہ اتنے بڑے حکمران کو بھی اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے قالین پسند آئے۔ تاجر نے حاکم سے کہا کہ جناب، وہ بوڑھی اماں، میں نے ابھی اسے بازار میں دیکھا تھا، میں ابھی گھر جا کر اسے لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ لیکن بوڑھی اماں نے جب یہ سنا تو بوڑھی اماں نے خود کو اندر چھپا لیا۔ اس بازار کے اندر ایک گوشہ تھا تاکہ تاجر اسے تلاش نہ کر سکے، کیونکہ وہ بوڑھی اماں بہت خود غرض تھی اور کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی کہ وہ اپنے ضمیر کو ہاتھ میں لے۔ اس کی زندگی میں اس نے اپنے شوہر، اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ اماں نے کبھی کسی کا احسان نہیں اٹھایا۔ اس عمر میں بھی وہ قبیلے کے دو یتیم بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اس تاجر نے پورے بازار میں بوڑھی اماں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن تاجر کو بوڑھی اماں نہ مل سکی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ بوڑھی اماں کہاں ہیں۔ اگر آج بوڑھی اماں کا پتہ لگ جاتا تو قلعے کا حاکم اس کے قالین دیکھ کر اتنا خوش ہوتا کہ اسے امیر بنا دیتا۔ لیکن اس کی قسمت دیکھو کہ بوڑھی اماں کہیں غائب ہو گئی تھی۔ لیکن بوڑھی اماں اتنی خود غرض تھی کہ اس نے انعام کی بات سن کر خود کو چھپایا۔ وقت گزرتا گیا اور پورے مصر میں اماں کے بنائے ہوئے قالینوں کا چرچا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ جب خریدار بازار میں آتے تو نام لے کر پکارتے اور کہتے کہ فلاں فلاں اماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے قالین مل جائیں گے کیا؟ لیکن اس بوڑھی اماں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنے قالین بنا پاتی۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق قالین بنا کر بازار میں جا کر بیچ اور اس درزی کو بیچ دیتی جو اسے اچھی قیمت دے دیتا۔ اور اس طرح بوڑھی اماں کی زندگی ان کی محنت کی وجہ سے آخری دم تک اچھی گزری۔ ایک رات بوڑھی اماں نے اپنی کمائی کی اچھی خاصی رقم اپنے ایک دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھ دی اور رات کو وہ سو گئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی کمائی کو ایک ڈبے میں ڈالتی تھی۔ لیکن اس رات بوڑھی اماں کے پاس پیسے زیادہ تھے اور اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ کوئی چور یا ڈاکو آ کر اس کی محنت کی کمائی لوٹ کر چلا جائے، اور بوڑھی اماں یہ سونے کے سکے اور دینار اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ کر سو گئی۔ لیکن جب وہ صبح اٹھی تو سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس نے دوپٹے پر نظر ڈالی تو وہاں سے سونے کے سکے اور دینار غائب تھے۔ یہ دیکھ کر بوڑھی اماں رونے لگی اور پیٹنے لگی، لیکن وہ بوڑھی اماں اتنی خود غرض تھیں کہ اس نے محلے کے لوگوں کو بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے اس کے پیسے چرائے ہیں۔ اس نے اس کو پورے گھر میں تلاش کیا، لیکن اس بوڑھی اماں کو اس کے سکے نہیں ملے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرے پیسے چوری ہو گئے ہیں، سکے کہیں گرے نہیں بلکہ چوری ہو گئے ہیں۔ اگلی رات بوڑھی عورت نے دوبارہ وہ سونے کے سکے ایک ڈبے میں ڈالے اور اس ڈبے کو اپنے خستہ حال بستر کے نیچے چھپا دیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو بڑھیا نے دیکھا کہ بستر بکھرا ہوا تھا، اور ڈبہ یہ دیکھ کر بڑھیا نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا کہ آج دوسری بار کسی نے میری محنت کی کمائی ہوئی چوری کر لی ہے۔ لیکن بوڑھی عورت حیران رہ گئی کہ اس شہر کے اندر اتنے امیر لوگ ہیں، کبیر تاجر رہتے ہیں، لیکن وہ چور میرے گھر چوری کرنے کیوں آتا ہے؟
ایسا 2-3 بار ہوا، پھر اگلی صبح بوڑھی اماں خاموشی سے گاؤں کے قاضی کے پاس گئیں اور قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب یہ دوسری بار ہوا ہے، صبح جب میں اٹھتی ہوں تو میرے کمرے میں رکھے ہوئے سونے کے سکے غائب تھے، اور یہ میرے ساتھ پچھلے 2-3 راتوں سے ہو رہا ہے۔ کوئی ڈاکو میرے پورے دن کی کمائی چوری کر کے چلا جاتا ہے، آپ کچھ کریں۔ قاضی صاحب نے کہا، اماں جی آپ کتنے سکے کماتی ہیں؟ پھر بڑھیا نے قاضی صاحب سے کہا کہ میں دن میں 10 سے 15 سکے اور چند دینار کماتی ہوں۔ یہ سن کر قاضی نے کہا کہ بوڑھی اماں، میرے ہر سپاہی کی تنخواہ سینکڑوں سکے ہے، کیا آپ مجھے بتائیں گی آپ کے چند سکوں کے خاطر میں آپ کی جھونپڑی کے ارد گرد ایک پولیس اہلکار تعینات کر دوں؟ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا چوری تو چوری ہوتی ہے، چاہے وہ 1 سکے کی ہو یا ہزاروں سکے، اور 10-15 سکے بھی میرے لیے بہت پیسہ ہے، کیونکہ میں اپنے خون پسینے سے کماتی ہوں۔ اس عمر میں بھی اتنی کمزور آنکھوں کے ساتھ دن بھر محنت کر کے پھر بھی چند سکے کماتی ہوں، اور یہاں تک کہ چند سکے میرے لیے بہت بڑی رقم ہے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا کہ میں پورے گاؤں میں اس کا اعلان کرتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد اگر کوئی چور تمہارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ قاضی نے سپاہیوں سے کہا کہ اس گاؤں کے اندر اعلان، یہاں کے تمام چوروں کو جاننا چاہیے کہ ہوشیار رہیں، اگر آپ اس بوڑھی اماں کے گھر میں چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو سزا کا نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ سن کر بوڑھی خاتون نے کہا، قاضی صاحب کیا آپ جانتے ہیں کہ اس گاؤں کے اندر چور کون ہے؟ بولے کہ میں نے قاضی کا عہدہ ایسے ہی حاصل نہیں کیا، مجھے معلوم ہے کہ کون چوری کرتا ہے، میں گاؤں کے ہر فرد کی حرکتوں پر نظر رکھتا ہوں۔ یہ سن کر بوڑھی اماں چلی گئی، اور اب اسے امید تھی کہ آج رات چوری نہیں ہوگی۔ وہ شام کو بازار میں قالین بیچتی اور اپنی کمائی لے کر بڑی بحفاظت اپنے گھر پہنچی اور ایک دیوار میں سوراخ کر دیا۔ سوراخ کرنے کے بعد اس نے سونے کے سکے ڈالے، اور سونے کے سکوں کے بعد اس نے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس نے وہ سوراخ بند کر دیا، اور آگ کی تپسیا کی وجہ سے وہ جگہ بھی خشک ہو گئی تھی۔ اب بوڑھی عورت کو بھی احساس نہ ہوا کہ اس نے اس دیوار کے اندر کچھ چھپا رکھا ہے، لیکن بوڑھی عورت کو معلوم نہیں تھا کہ چور نے بوڑھی عورت سے کچھ چھپا رکھا ہے۔ وہ بہت چلاک بھی ہے اور ہر وقت گھات میں بیٹھا رہتا ہے۔ اگلی صبح جب بوڑھی عورت نے دیکھا کہ اس نے دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا ہے، لیکن اس ڈاکو نے دیوار میں ایک بڑا سوراخ کر کے دیوار کا تختہ اور سونے کے سکے بھی اتار لیے۔ بوڑھی اماں بہت حیران اور پریشان تھی کہ آخر وہ ایک عجیب ڈاکو تھا، اور شہر کے اندر بڑے بڑے تاجر رہتے تھے، لیکن اسے ایک غریب بوڑھی عورت کی کمائی سے کیوں سروکار تھا۔ بوڑھی اماں نہیں جانتی تھی کہ چور کون ہے اور وہ مجھ سے کیوں چوری کرتا ہے۔ کئی دن گزر گئے اور چور یہی کرتا رہا۔ اس بوڑھی اماں نے تنگ آ کر قالین بیچنے کے بعد درزی سے کہا کہ میری کمائی آپ کے پاس ہو، جب ضرورت پڑے تو میں آ کر لے جاؤں گی، کیونکہ میرے گھر میں آئے روز سونے کے سکے اور دینار چوری ہوتے ہیں۔ تاجر نے کہا، ٹھیک ہے اماں جی۔ بوڑھی اماں اپنا سارا قیمتی سامان لے کر خالی ہاتھ گھر پہنچی اور آرام کر کے سونے لگی۔ اگلی صبح جب بوڑھی اماں بیدار ہوئی تو اس کے گھر میں کوئی ڈاکو نہیں تھا۔ بوڑھی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ آج ڈاکو کو کیسے پتہ چل گیا کہ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے گھر کی کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ بوڑھی عورت بہت پریشان تھی، لیکن اس کی پوری کوشش کے باوجود وہ 1 ہفتے تک چور کو نہ پکڑ سکی۔ تو بوڑھی عورت اس طرح کرتی رہی۔ 1 ہفتے کے بعد بوڑھی عورت نے درزی سے کہا کہ وہ 1 ہفتے تک جو کچھ کمایا میری کلید سے جو بھی دینار اور سکے بنتے ہیں وہ مجھے دے دیں۔ اور بوڑھی اماں نے دل میں سوچا کہ اس چور کو کیسے پتہ چلے گا اب مجھے اپنی کمائی مل گئی ہے۔ اگلی شام بڑی حفاظت کے ساتھ گھر آئی اور کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس نے سکے وہاں رکھے اور اسے مٹی سے بھر دیا۔ اس نے اسے بند کر دیا اور اپنا باقی سامان اس کونے میں رکھ دیا تاکہ چور کو شک نہ ہو کہ میں نے سکے کہاں چھپائے ہیں۔ اگلے دن اماں بیدار ہوئیں تو اگلا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ بوڑھی اماں نے دیکھا کہ گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا، اور اس کونے سے بھی سونے کے سکے جو اس نے 1 ہفتے سے کمائے تھے غائب ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر بوڑھی اماں رونے لگی اور سر پیٹ کر اللہ سے دعا کرنے لگی، اے میرے رب، میری مدد فرما، کیا بات ہے کہ میری روزانہ کی کمائی یوں ہی چوری ہو جاتی ہے۔ اور اسی دوران ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حلیہ بدر کر گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں گھومنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اب سردیاں ختم ہو چکی ہیں، کیوں نہ سڑکوں پر نکل جائیں، چلو جا کر لوگوں کا حال معلوم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شہر کے اندر کون چور ہے یا ڈاکو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت
آدھی رات کو بھی اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اندر ہی اندر اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ ایک بوڑھی عورت آدھی رات کو جاگ رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ بوڑھی عورت نے اندر سے آواز دی، میں جاگ رہی ہوں۔ اماں کو لگا کہ یہ چور ہے، پھر کہنے لگیں آج میں انتظام کر دوں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ اماں میرے لیے کیا انتظام کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے غصے والی آواز نے سلطان کو محسوس کیا تھا کہ گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، اور یہ اماں رات کی اس گھڑی میں جاگ رہی ہے، کسی کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ وہ مجھے چور سمجھ رہی ہے۔ سلطان اپنے آپ سے بات کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم نہیں تھا کہ بوڑھی عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا تو سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے اور اس بوڑھی اماں کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے تو اس بوڑھی عورت نے چھڑی پھینکی اور کہا، نوجوان تم کون ہو اور رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جان میں ایک مسافر ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، میرے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی، میں نے سوچا کہ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا کہ اے نوجوان، ایک چور ہر رات میرے گھر سے سونے کے سکے چوری کر کے چلا جاتا ہے۔ آج جب تم نے دیکھا کہ میں جاگ رہی ہوں تو تم نے مجھے لوٹنے کا نیا طریقہ سوچا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ بوڑھی اماں کیا کہہ رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ یہ بوڑھی عورت مجھے جب تک حقیقت نہیں بتائے گی میں اسے اپنی حقیقت نہ بتاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اماں جان میں مسافر نہیں ہوں، میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، آپ بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں رعایا کا حال جاننے کے لیے یہاں سے گزر رہا تھا کہ آپ کو بات کرتے ہوئے سنا، میں آپ کا حال جاننے آیا تھا۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت کے آنسو جھلک پڑے، باہر نکل کر بولے، جناب میں بہت مشکل میں ہوں اور اس دنیا میں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے اور بوڑھی عورت سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ پچھلے کئی دنوں سے میں سارا دن کام کرتی ہوں، اس عمر میں بھی اللہ نے مجھے ایک ہنر دیا ہے جس سے میں اپنی روزی چلاتی ہوں۔ شام کو چند سکے کما کر گھر لے آتی ہوں، پھر رات کو کوئی چور یا ڈاکو آتا ہے، وہ چوری کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ اتنا چلاک ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے سکے کہاں چھپائے ہیں۔ جناب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ میں شہر کے قاضی کے پاس بھی گئی لیکن اس نے بھی میری مدد نہ کی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اماں جان سے کہا کہ بتاؤ کیا تم نے کبھی چور کی آواز سنی ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے تمہیں شک ہو جائے کہ چور کون ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا، جناب میں سارا دن محنت کرتی ہوں اور شام کو سوتی ہوں، اس لیے مجھے احساس نہیں ہوتا کہ میں مر گئی ہوں یا سو رہی ہوں، میری صبح ہی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بوڑھی اماں آپ کل میرے دربار میں تشریف لائیں، کل تیرا چور پکڑا جائے گا اور نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ یہ سن کر بوڑھی اماں بہت خوش ہوئیں، اب اسے یقین تھا کہ میرا مجرم جیل جائے گا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر موجود سنتری سے کہا کہ اگر کوئی فلاں چہرے والی بوڑھی عورت دروازے پر آئے تو اسے بغیر روکے سیدھے میرے پاس لے آؤ۔ اگلی صبح جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں حاضر ہوا تو دروازے پر موجود سنتری اسی بوڑھی عورت کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے وزیر خاص خضر بن طواب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جناب کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ اس سے پہلے بوڑھی عورت کچھ کہتی آپ نے خاص طور پر اس بوڑھی عورت کو اندر لانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خضر بن طواب کو سارا واقعہ سنایا، کیسے اتنی دنوں سے ایک چور بوڑھی خاتون کو لوٹتا رہا لیکن وہ اتنا پرامن ہے کہ آج تک اس کو کوئی نہیں پکڑ سکا۔ وہ بھی بہت حیران ہوا کہ چور کو پکڑنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن آخر کون ہے وہ چور ہے اور اس کی بوڑھی اماں سے کیا دشمنی ہے کہ شہر کے اندر بڑے تاجر ہیں لیکن وہ بوڑھی اماں جو صرف چاند سکے کماتی ہے اسے چرانے آتا ہے، اس کے پیچھے اور کوئی وجہ ہے؟ اگر سونے کی بات ہوتی تو وہ کسی بڑے تاجر کو لوٹ سکتا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ اس چور کو کیسے پکڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد خضر بن طواب کو حکم دیا کہ ایک سپاہی بھیج کر حملہ آور کو لے آؤ۔ سپاہی اور تمام درباری حتیٰ کہ بوڑھی اماں بھی حیران تھی کہ چور کو پکڑنے کے لیے کوئی چھاپا مار رہے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ آج رات آپ کا چور پکڑا جائے گا، آپ جا کر آرام سے سو جائیں۔
شام کا وقت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور ایک حمیمہ کو بوڑھی عورت کے چھت پر باندھ دو۔ سپاہی بھی حیران تھا کہ حمیہ کے ساتھ یہ کیا کر رہا تھا، حمیہ کو بوڑھی عورت کی چھت پر باندھنے کا حکم کیوں دے رہی ہیں۔ جب وہ بوڑھی اماں کے گھر پہنچا تو بوڑھی اماں کو معلوم ہوا کہ آخر سلطان میری چھت پر حالہ کتر بنانا چاہتا ہے۔ تو سپاہی نے کہا کہ اماں جان، صرف سلطان صلاح الدین ایوبی جانتا ہے کہ آج رات آپ کا چور پکڑا جائے گا، آپ کو ہمارا یقین ہے۔ بوڑھی اماں آرام سے سو گئیں۔ بوڑھی اماں کے کمرے کے اندر بہت سارے سکے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اس دن بوڑھی اماں نے بڑی محنت اور لگن سے کام کیا تھا۔ شام کا وقت ہوا تو بوڑھی اماں نے سونے کے سکے رکھ لیے، اسے محفوظ جگہ پر رکھ کر وہ آرام سے سو گئیں۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی، دروازے پر کسی نے دستک دی۔ بوڑھی عورت ڈر گئی کہ شاید پیچھے سے چور آ گیا ہے، کیونکہ آج پھر میں نے چند سکے چھپائے ہیں۔ وہ ڈر گئی تھی۔ جب وہ اپنے سکے سنبھالتے ہوئے دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ رات کے وقت حاکم وقت یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور ان کے ساتھ چند سپاہی اور ایک آدمی تھا جسے سپاہیوں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ بوڑھی عورت کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اماں جان سے کہا، اماں جان، ہمیں اندر آنے کی اجازت دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تمہارا چور پکڑا گیا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی رات میں چور کو کیسے پکڑا ہے جسے نہ شہر کا قاضی پکڑ سکا؟ تو بوڑھیا نے یہ سوال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں پیاری، جب شام کو میں نے اپنے کانسٹیبل سے کہا تھا کہ وہ ٹیرس پر جا کر سو جا، کیونکہ وہ ٹیرس پر اکیلی ہے اور وہ سو بھی نہیں سکتی، کیونکہ جب وہ اکیلی ہوتی ہے تو یہ صرف ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے۔ قدرت نے اس میں ایک خاص خوبی رکھی ہے کہ وہ انسان پر نظر بھی نہ ڈالتے، اور جیسے اس کی نظر کسی شخص پر پڑتی ہے تو سب سے پہلے کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس شخص کو پکڑ لے، کیونکہ جب وہ حملہ کرتا ہے یہ بہت کڑوا اور کڑوا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اسے پکڑ بھی نہیں پاتی تو پوری طاقت سے بھونکنا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ساری رات خاموش نہیں بیٹھے گی، اور جب اسے کچھ برا لگے گا تو وہ پھر بھونکے گی، اور مجھے معلوم تھا کہ چور آئے گا۔ اور آدھی رات کو جیسے ہی چور چھت پر چڑھا تو اس نے فوراً شور مچانا شروع کر دیا، اور میں جانتا تھا کہ چور چھت سے آتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کی جھونپڑی کے پچھلے حصے اور جھونپڑی کے پچھلے حصے سے پورے علاقے میں چڑھنے کے آثار بھی دیکھے تھے۔ یہ سنسان تھا اور آگے ایک آبادی والا علاقہ تھا، اس لیے چور ہمیشہ جھونپڑی کی چھت سے چڑھ کر حویلی کے اندر آتا تھا اور پھر آپ کی جھونپڑی کے اندر گھس کر چوری کر لیتا تھا۔ لیکن آج جیسے ہی وہ چھت پر چڑھنے لگا، کتا چیخنے لگا۔ ہمارا پولیس والا وہ کچھ فاصلے پر بیٹھے چپکے چپکے دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے کتے کی آواز آئی وہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے۔ چور چھت پر موجود تھا، اسے احساس نہیں تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو گیا اور بھاگنے کے بجائے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت نے کہا، جناب، جب آپ کا سپاہی کتے کو باندھنے کے لیے لایا تھا مجھے بہت تعجب ہوا، لیکن اس کے پیچھے کا راز صرف آپ کو معلوم تھا۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈاکو سے کہا کہ کیا وجہ کہ تم صرف چوری کرتے تھے؟ بوڑھی اماں سے چند سکے، اور پھر یہ سن کر اس ڈاکو نے کہا، جناب، میں فلاں گاؤں کا کلرک ہوں۔ یہ بوڑھی اماں اپنا سامان سستے داموں میرے پڑوسی کو بیچتی ہیں، لیکن وہ مجھے قلیل نہیں بیچے گی، اور میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ اگر وہ مجھے قلیل نہ بیچے گی تو میں اس کی اتنی تذلیل کروں گا کہ وہ کام کرنا چھوڑ دے گی، اور میں ہر بار آتا ہوں دن دہاڑے اس کے سکے چوری کر کے چلا جاتا۔ میں نے تاجر سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا تھا، تاکہ جب اس کے حالات مشکل ہوں تو شاید وہ میری دکان پر آ کر مجھے قلیل بیچنا شروع کر دے، کیونکہ میں نے زیادہ رقم کی پیشکش کی تھی اس تاجر سے زیادہ، لیکن وہ نہیں مانی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک ایسی بوڑھی عورت سے بدلہ لے رہے ہو جس کا دنیا میں کوئی اور نہیں؟ اس نے کہا، جناب، میں حسد کی آگ میں تھا، مجھے معاف کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس ظالم کو معاف ناانصافی ہوگی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 2 سال کی قید کی سزا اور اسے 3000 سونے کے سکے اور 2000 دینار جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت دانش مندی سے اسے پکڑ لیا۔ بوڑھی اماں کو انصاف مل گیا۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ چور کو پکڑنے کے لیے ہمیشہ اس سے 2-4 قدم آگے سوچنا پڑتا ہے۔ اگر آپ صرف شرافت کی خاطر ہیں، اگر تم اڑتے رہو گے تو مارے جاؤ گے۔ وقت کا تقاضا جو بھی ہو، مشکل اختیار کرنا ہی کامیابی کا اشارہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اوکے، خدا حافظ۔